رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد کے نظام الاوقات پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا سے متعلق محکمے کے ڈائریکٹر نے واشنگٹن میں ملاقات کے دوران پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور ویتنام نے ترجیحی تجارتی معاہدے پر مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن جنوبی افریقہ نے آج کا کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 51 رنز بنائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے نظام الاوقات پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مصر سے لوٹتے ہی سرکاری مصروفیات شروع کرتے ہوئے انہوں نے آج اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر پر کام کی رفتار سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے اس منصوبے کی تعمیر کے تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اجلاس کے شرکاء کو غزہ امن سربراہ اجلاس کے لیے اپنے دورہ مصر کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دولت مشترکہ کے بنیادی ڈھانچے اور مالیاتی استحکام کے مرکز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تکنیکی معاونت فنڈ کو فعال بنانے کی حمایت پر زور دیا ہے۔ واشنگٹن میں دولت مشترکہ وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت کی فراہمی سے متعلق فنڈ اور نقصانات فنڈ جیسے نظام فعال کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ اور ان کے وفد نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے محکمے کے ڈائریکٹر جہاد ایجیوٹ سے بھی ملاقات کی۔ فریقین نے اصلاحات کی موجودہ رفتار برقرار رکھنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ نے عالمی بینک گروپ کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر ایکسل وین ٹراسبرگ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان کے قومی ترقی کے ایجنڈے کے لیے عالمی بینک کے پختہ عزم کو سراہا۔ پاکستان اور ویتنام کے درمیان ترجیحی تجارت کے معاہدے پر مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ویتنام بزنس فورم کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس کی مشترکہ صدارت وزیر تجارت جام کمال خان اور ویتنام کے صنعت و تجارت کے وزیر نیونگ ہانگ ڈین نے کی۔ دونوں وزراء نے سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور روانڈا نے کراچی کی بندرگاہ کو مشرقی افریقہ کی اہم بندرگاہوں سے منسلک کر کے بحری راہداریوں کے ذریعے 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری اور روانڈا کے سفیر ہیریمینا فاتو کے درمیان ایک ملاقات کے دوران کیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے جدید ٹیکنالوجی، اعداد و شمار کے نئے طریقوں اور سرحد پر سرمایہ کاری میں تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ اور متحدہ عرب امارات کی صنعت اور جدید ٹیکنالوجی کی وزارت کے انڈر سیکرٹری عمار سوینا سویدی کے درمیان ابوظہبی میں جیٹکس 2025 کے موقع پر ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون، جدت کے فروغ اور سرحد پار ٹیکنالوجی پر مبنی شراکت داری میں مواقع تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے مربوط اور متفقہ حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ امت مسلمہ کے لیے مسلم ورلڈ لیگ کے پلیٹ فارم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اس فورم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے فروغ اور ان کے مشترکہ مسائل کے حل کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ نے اس امر کو دہرایا کہ مسلم ورلڈ لیگ پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گی اور عالمی سطح پر مشترکہ موقف کو فروغ دیتی رہے گی۔
سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے اسلام آباد میں موجود غیر ملکی سفیروں کو پاک افغان سرحد کی حالیہ صورتحال کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی خدشات کو اجاگر کرتے ہوئے ملک کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن جنوبی افریقہ نے آج کا کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 51 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کو جیتنے کے لیے 266 رنز درکار ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔